بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما صدق الله العظيم۔ سورۃ الفتح کی آیہ نمبر 1 سے 10 تک آیات آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی۔ سورۃ الفتح مدنی صورت ہے اور اس کے پہلے لفظ سے ہی صورت کا نام ہے انا فتحنا۔ فتح کا معنی عام فام ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں کامیابی، کامرانی، مخالفین پر غلبہ حاصل ہونا۔ یہ سورہ مبارکہ سفر کے دوران نازل ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ دشمن سے ہوتا رہا۔ پہلی جنگ بدر ہوئی، دوسری احد ہوئی، تیسری احزاب ہوئی جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 5 ہجری میں ہوئی، تو 6 ہجری میں آپ کا سفر ہوا عمرے کے لیے، ایک خواب کی بنیاد پر جو اسی صورت میں آگے چل کر بیان ہوگی۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے خواب دیکھا 6 ہجری میں کہ آپ مکہ مکرمہ گئے ہیں، احرام باندھ کے گئے ہیں اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ اس سے آپ سمجھے کہ ہمارے لیے عمرے کا رستہ انشاءاللہ آسان ہے اور ہم عمرہ کریں گے، لیکن اس کا وقت متعین نہیں بتایا گیا تھا خواب میں کہ کب ہوگا، تو آپ نے ہی سمجھا کہ فوراً ہی ہوگا۔ تو 6 ہجری میں آپ نے عمرے کے لیے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں وہ جائیں، ہم یعنی عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو چنانچہ لگ بھگ کوئی 1500 حضرات صحابہ کرام آپ کے ساتھ تیار ہو گئے عمرے کے لیے۔ تو ذوالحلیفہ سے آپ نے احرام باندھا، کچھ قربانی کے جانور بھی آپ نے ساتھ رکھے اور احرام باندھ کے آپ نے عمرے کا تلبیہ پڑھا، اور پہلے ہی مکہ والوں کو آپ نے پیغام بھیج دیا تھا کہ ہم
عمرے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آ رہے، کوئی اور ہمارا مقصد نہیں ہے، صرف عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور آل مکہ کا یہ دستور تھا کہ اگر دشمن اور قاتل بھی عمرے اور حج کے لیے آئے تو اس کو نہیں روکتے تھے، یعنی حج عمرے کے لیے روکنا یہ ان کے قانون میں نہیں تھا، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو آپ نے بہرحال پیش کی اطلاع بھیج دی۔ آپ نے عام چونکہ لوگوں کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو جانا چاہتے ہیں جائیں، تو منافق لوگ نہیں گئے ایک آدمی کے سوا۔ انہوں نے یہی کہا کہ یہ عجیب بات ہے، یہ وہاں سے نکل کے آئیں، بھاگ کے آئیں، وہ کسی قیمت میں اپنے وطن ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اور لڑائی جھگڑا ہوگا اور ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے ہم کیوں مرنے کے لیے جائیں؟ تو منافق نہیں گئے، اہل ایمان جس قدر بھی جا سکتے تھے اس کے ساتھ چلے گئے۔ خیر جب آپ چلے گئے تو مکہ مکرمہ کے قریب 10-12 میل کے فاصلے پہ جب آپ پہنچے حدیبیہ کے مقام پر، جس کو آج کل شمیسیہ کہتے ہیں، تو مکہ والوں کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی مطلب انہوں نے اپنا وہ دستور، اپنا قانون جو سب لوگوں کے لیے تھا وہ بالکل توڑ دیا کہ آپ بالکل نہیں آ سکتے، جی نہیں آ سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ عجیب بات ہے، یہ تو تمہارا پرانا دستور چلا رہا بہت قدیم زمانے سے کہ حج عمرے کے لیے تم کسی کو نہیں روک سکتے، بھئی ہمیں کیوں روکتے ہو جبکہ ہمارا مشن اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھو احرام باندھا ہوا ہے، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، ہم کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئے، کوئی فوج لے کر نہیں آئے، عبادت کے لیے کیسے روکتے ہیں؟ نکالیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جا ان کو سمجھاؤ کہ ہماری اور کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، لہذا ہمارا راستہ مت روکو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے سفیر بن کے تشریف لے گئے اور مکہ والوں کو آپ نے سمجھایا کہ بھئی وہ اس مقصد کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عثمان آپ جتنے طواف کرنا چاہتے ہیں کر لو، جتنے عمرے کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ آئیں اور میں حج عمرہ یعنی میں عمرہ کر کے چلا جاؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس گفت و شنید میں کافی ٹائم گزر گیا اور ایک افواہ پھیل گئی مسلمانوں میں کہ حضرت عثمان کو انہوں نے تو شہید کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ تو اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صورتحال اب دوسری ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کر کے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر اب نہیں جائیں گے، اب پوزیشن ہماری الگ ہے۔ تو سب صحابہ کرام نے آپ کے دس بار پہ بیعت کی کہ ہم زندہ نہیں جائیں گے، مطلب یہ کہ بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، چاہے مر جائے تو مر جائے، سوائے ایک منافق کے جو آیا تھا ساتھ، سرخ اونٹ تھا اس کا، وہ کہیں گم ہو گیا تو اس کی تلاش میں گھوم پھر رہا تھا، وہ ایک بیعت میں شریک نہیں ہوا، تھا ہی منافق۔ تو باقی سب حضرات نے آپ کی دستوں پر کر بیعت کی، جس کا ابھی آگے ذکر ہونے والا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی، بات غلط تھی، عثمان غنی زندہ ہیں اور وہ واپس تشریف لائے۔ جب مشرکین کو بیعت کا پتہ چلا کہ وہ تو مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں اور انہوں نے تو بیعت کر لیا، کوئی بدلہ لیے نہیں جائیں گے، اب وہ تھوڑے سے ڈھیلے پڑ گئے اور انہوں نے مصالحت کا رستہ اختیار کیا، یعنی انہوں نے بھی اپنا سفیر بھیجا گفت و شنید کے لیے اور کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، کچھ نہیں فائدہ ہوگا، ہمیں کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ علامات سے یہ بات سمجھی کہ صلح ہی بہتر ہوگی، اس لیے کہ اس مقام سے آگے آپ کی اونٹنی بھی نہیں جا رہی تھی،
حدیبیہ میں جب آپ پہنچے آپ نے بہت اونٹنی کو چلانے کی کوشش کی، وہ پھر بیٹھ جاتی تھی. آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ عادت تو نہیں تھی، تو یہ کوئی اس کو ہاتھیوں کے روکنے والے نے ہی روک لیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کی رکاوٹ ہوگی، ورنہ یہ تو رکنے والی نہیں تھی. تو ہاتھیوں کے روکنے کا مطلب وہی قصہ اصحاب الفیل والا کہ جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے یمن سے ایک قافلہ آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مینا ہی میں روک لیا. ہاتھیوں کی فوج لے کر آئے تھے اور ان پہ پرندوں سے بمباری کرا کے ان کو تہس نہس کر دیا تھا. حالانکہ جس طریقے سے ان کا وہ ہاتھی بڑا وہاں آ کر بیٹھ گیا، بہت اس کو مارا، بہت مارا، نہیں آگے بڑھا کیونکہ اللہ نے روک دیا. تو اس طرح میری اونٹنی کو بھی آج اسی نے روک دیا. تو جانے میں حکمت نہیں، یہ کوئی بات ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مصالحت ہی ٹھیک ہوگی. خیر ان کے سفیر کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کچھ شرائط ہیں، لڑنے جھگڑنے سے کیا فائدہ ہے، کچھ شرائط کے ساتھ اب صلح کر لیتے ہیں. چنانچہ مختصر یہ ہے کہ صلح پر دونوں پارٹیاں تیار ہو گئیں اور صلح نامہ لکھایا گیا. حضرت علی کو فرمایا کہ آپ لکھے، اس میں بھی اور کئی باتیں، لیکن میں ابھی اس کو نہیں چھیڑتا، پھر کسی اور موقع پر. تو صلح نامے میں پہلی شرط یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک دونوں پارٹیوں میں جنگ نہیں ہوگی، نہ مسلمان ان سے لڑیں گے نہ وہ مسلمانوں سے لڑیں گے. 10 سال تک پورے خطے میں امن رہے گا. کوئی مکہ سے مدینہ آتا ہے، مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک. دوسری شرط یہ تھی، اور یہ کڑی شرط تھی، کہ مکہ سے کوئی بھی، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مدینہ جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس بھیجیں گے مکہ، وہاں نہیں روکیں گے، چاہے ان کا ہی آدمی کیوں نہ ہو، مسلمان ہی کیوں نہ ہو. لیکن مدینہ سے کوئی مکہ آیا تو ہم پابند نہیں ہیں اس کو واپس کرنے کے. یہ کمزور تھی. تو حضور نے فرمایا لکھ دو. صحابہ نے کہا حضور یہ بہت کمزور سی بات. کہا کوئی بات نہیں، لکھ دو. آپ نے فرمایا کہ آج ان کی کمزور شرط بھی مانوں گا جس سے بیت اللہ کی بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ جنگ ہوئی تو حرم کی بے حرمتی ہوگی. تو حرم کی حرمت اور عزت بچانے کے لیے آج میں ان کی ہر شرط ماننے کے لیے لکھ لو، کوئی بات نہیں. اسی صلح کے دوران ایک قیدی مسلمان کسی طریقے سے اپنی بیڑیاں توڑ کر وہ بھاگ کے آگے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے. تو انہوں نے کہا دیکھو کہ ہمارا آدمی آیا، اس کو واپس کریں. تو حضور نے پھر اس کو واپس کر دیا. وہ بہت کہتا رہا، صحابہ کہہ رہے حضور یہ تو آیا مظلوم ہے. یہ آپ نے فرمایا صلح ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سی اور برداشت کر لے، تو صلح کو ہم نہیں توڑتے. خیر کچھ عورتیں بھی آئیں تو ان کو حضور نے واپس نہیں کیا. کہا یہاں تو مردوں کا لکھا ہوا ہے، عورتوں کا تھوڑا لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ ادھر سے کوئی آدمی آیا جی تو ہم واپس نہیں کریں گے مکہ والے نے کہا، اور ہماری طرف سے کوئی گیا، کوئی بھی گیا، آپ اس کو واپس کریں گے. تو یہ شرط بھی آپ نے لکھوا دی. اسی طرح کچھ اور شرطیں بھی لگائی، آپ نے سب منظور کر لی. اس پہ صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اتنی کمزور شرطیں، ہم مسلمان ہیں، حق پر ہیں، پھر بھی. خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو کہ حضور ہم کیوں ان کی دبی ہوئی شرطیں مانیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یہ باطل پہ نہیں ہیں؟ اپنے فرمایا ٹھیک ہے. کیا ہم مر گئے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ مرے تو جہنم میں نہیں جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں. سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ وہ حوصلے میں تھا کہ ٹھیک ہے جو حضور فرماتا ٹھیک ہے. باقی سب حضرات بڑے بے چین تھے کہ اسی کمزور شرطیں ہم کیوں مان رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس میں بہتری اور بھلائی انشاءاللہ. خیر یہ صلح ہو گئی، اور یہ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، یہ بھی
ابھی آپ کو یہیں سے واپس جانا ہے، اگلے سال آپ آئیں اور 3 دن صرف مکہ میں رہ سکتے ہیں، اور وہ بھی اسلحہ ساتھ نہ ہو، اگر تھوڑا بہت ہو تو وہ بند ہو، میان میں ہو، اور آپ پھر جائیں اگلے سال۔ اور ایک یہ شرط بھی تھی کہ اب ہم 2 پارٹیاں، مکہ والے اور آپ مدینہ والے، باقی جتنی قومیں ہیں ان کو اختیار ہے، وہ آپ کے حلیف بننا چاہتے ہیں تو آپ کا حلیف بنے، ہمارا حلیف بننا چاہتے ہیں تو ہمارے طرفدار ہو، آپ کے طرفدار ہو تو آپ کے طرفدار ہو۔ یہ بھی ایک شرط تھی۔ اس میں کئی قومیں جو ہیں وہ مشرکین کے ساتھ متفق ہو گئیں، کچھ کافر ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے ساتھ، جیسے بنو خزاعت ہے، ان کا ہم ان کے طرفدار ہیں۔ یہ بات ہوگی، اور حضور سے فرمایا کہ جو قربانیاں لائے ہو ان کو یہیں پر ذبح کر دو اور احرام کھول دو، واپس جاتے۔ اب یہاں بھی بڑی مشکل تھی کہ کیسے احرام بندھا ہوا ہے، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، قربانیاں ہیں، شاید اللہ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ ہو۔ تو حضور نے کہا، لیکن سب انتظار میں ہیں، تو آپ تھوڑے سے پریشان ہوئے، یعنی کیوں رکے ہوئے ہیں؟ آپ اپنے خیمے میں گئے تو آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھی، آپ کی بیوی۔ آپ کو پریشان دے کر کہ حضور آپ پریشان کیوں آ رہے ہیں؟ کہا ان کو کہہ رہا ہوں کہ قربانی ذبح کرو، احرام کرو، ٹس سے بس نہیں ہو رہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور آپ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ خود کریں پھر دیکھیں، پہلے آپ اپنی قربانی ذبح کریں، احرام کھولیں، پھر دیکھیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ ابھی تو ان کو امید ہے کہ شاید کوئی حکم الگ اور آ جائے۔ تو خیر حضور باہر آئے اور آپ نے حجام کو بلایا، اپنی قربانی ذبح کی، حجام کو بلا کے سر منڈوایا۔ اب دھڑا دھڑ یقین ہوگی نا، جب تو واپسی ہے، تو سب حضرات نے قربانی ذبح کی، احرام کھولا اور واپسی کا رستہ لیا۔ واپسی میں رستے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، واپسی میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمری کو بلا کہ مجھ پر آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور وما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ جس میں جو دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے مجھے زیادہ پیاری ہے۔ تو کون سی حضور؟ آپ نے یہ پڑھ کے سنیں۔ کیا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فتح دی آپ کو، اور فتح بھی فتح مبین، کھلم کھلا۔ پہلے وہ جھنجھلائے، فرمایا کہ حضور کیا یہی فتح ہے جو ہم دبی بھی ان کی شرطیں مان کے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر یہی فتح ہے۔ لیکن آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی تسلی اور تذکیر ان کے دلوں پہ نازل فرمائی کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ بظاہر تو دبی ہوئی شرطیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑے فتوحات کا یعنی پیش خیمہ ہے۔ تو بہرحال صحابہ کو خوشی ہوئی پھر اس کے نزول پہ۔ تو حق تعالیٰ شان اس میں ارشاد فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہاں بے شک ہم نے فتح کر دی، فتح دے دی آپ کو، فتح مبین، کھلم کھلا۔ اب فتح سے کیا مراد ہے؟ اس لیے صاحب نے کہا کہ یہ شرطیں کیا فتح ہیں؟ تو اس میں بعض کہتے ہیں کہ اشارہ ہے مکہ کے فتح ہونے پر، کہ اگرچہ ابھی معاملہ ایسا ہوا ہے لیکن یہی مشرکین تھوڑے عرصے کے بعد ان شرائط کو توڑیں گے، آپ کی طرف سے نہیں ٹوٹیں گی، یہی خود توڑیں گے، اور ان کی شرائط توڑنے کی پاداش میں مکہ فتح ہو جائے گا، ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ 2 سال کے بعد یہ ایسا ہو گیا، 6 میں صلح ہوئی اور 8 میں مکہ فتح ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے توڑا، یعنی شرائط کو توڑا۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے صرف مکہ کی فتح مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے تمام اس کے بعد ہونے والی فتوحات مراد ہیں۔ چنانچہ یہاں سے واپس جب مکہ مدینہ منورہ پہنچے تو 3 مہینے کے بعد ہی یعنی خیبر فتح ہوا۔ صرف 3 مہینے ہی مدینہ میں رہے تھے کہ خیبر کی طرف گئے، اور وہی حضرات جو اس میں شریک تھے، اس سفر میں شریک تھے، صرف انہی کو لے کر آپ گئے ہیں،
اور کوئی مزید لوگ اس میں شریک نہیں کیے۔ حالانکہ منافق بڑے چاہتے تھے کہ ہم بھی جائیں، یہاں تو ان کو موت نظر آ رہی تھی نا، تو وہاں ان کو فائدہ نظر آ رہے تھے۔ اس نے فرمایا کہ نہیں، صرف وہی لوگ جائیں گے جو اس سفر میں میرے ساتھ تھے، اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو 3 مہینے کے بعد ہی فتوحات کا سلسلہ خیبر فتح ہوا، اور خیبر بہت دولت مند ایریا تھا، بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا، اس میں زمینیں ملی، باغات ملے، ٹھیک ہے، اور سرمایہ کافی سارا ملا، تو ان کی پریشانیاں مشکلات مالی لحاظ سے دور ہوئیں۔ یہ پہلی فتح تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے سلسلے پھر اور بھی آگے چلے، اور ایک فتوحات کا سلسلہ ہوا، مکہ بھی فتح ہوا، اور ہوتے ہوتے 8 کو، اور پھر 2 ہی سال اور تھے۔ ان چند سالوں کے اندر تقریباً جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ جی تو ہم نے فتح دی آپ کو، فتح مبین، کھلم کھلا فتح۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ بخش دے اے نبی آپ کے لیے وہ جو آپ کی پہلے کوئی خطا ہوئی، اور وہ جو آئندہ کوئی خطا ہو جائے۔ لغزش، ذنب کا لفظ اصل میں تو پچھلی صورت میں بھی گزرا تھا، وہ تو گناہ کے لیے ہے، اور نبی تو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتا ہے، تو نبی کے لیے جب ذنب کا لفظ آتا ہے تو اس سے لغزش مراد ہوتی ہے، پھسل، جس کا مطلب پھسل جانا، یعنی بے اختیار، کیونکہ ذنب اور گناہ وہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو آدمی اپنے اختیار سے کرے۔ جو کام بغیر اختیار کے ہو جائے اس کو ذنب نہیں کہتے، اس کو لغزش کہتے ہیں، یا اس کو دوسرے لفظ میں خطا اجتہادی بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کی چیز نبی سے ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو ہو چکی لغزشیں وہ بھی معاف، آئندہ جو ہوں گی وہ بھی معاف۔ کہ صحیح ختم ہو گیا، وہ بھی معاف۔ ایک تو یہ یعنی آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں اللہ نے معاف کر دیں۔ دوسری وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی نعمت آپ پر پوری کرے، جتنی نعمت اللہ نے دینی ہے وہ آپ کے ذریعے سے آپ پر پوری کر دے، آپ پر پوری کر دے، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت پر پوری کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے سیدھے رستے کی، صراط مستقیم کی آپ کی رہنمائی کرے۔ چوتھی بات وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، پکی مدد، مضبوط مدد۔ تو 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں فرما دی۔ ایک فتح کی، فتوحات کی یعنی خوشخبری، اور 4 چیزیں جو آپ کی ذات سے متعلق تھیں، اگلی پچھلی لغزشیں معاف کی، اور نعمتیں آپ پر پوری، اور صراط مستقیم کی رہنمائی، اور مضبوط آپ کی مدد۔ صحابہ نے اس میں فرمایا کہ حضور یہ تو آپ کو مبارک ہو، سب آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سکینہ نازل کیا مومنوں کے دل میں، یعنی مومن جو اس صلح سے اور اس کی شرائط سے بے چین تھے، ان میں جو بے سکونی تھی، تو اللہ نے وہ دور کر دی اسی صورت کو نازل کر کے کہ یہ ہم کچھ اور سمجھتے تھے، یہ تو فتح مبین کا پیش خیمہ ہے، اب تو فتوحات کا دروازہ کھلے گا، تو اس سے ان کی وہ بے چینی خدا نے دور کر دی۔ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ مومن زیادہ ہو جائیں، بڑھ جائیں ایمان میں پہلے ایمان کے ساتھ، یعنی پہلے سے وہ مومن تھے، تو سکینہ نازل ہونے سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے۔
تو اللہ نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، سکینہ نازل کر کے، اطمینان، چین نازل کر کے۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پہ یہاں پر بیعت کی ہے وہ سب جنتی ہیں، ان سے خدا راضی ہے، ان سے اللہ، اور جس سے اللہ ایک دفعہ راضی ہو کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ جس سے ایک دفعہ راضی ہو جائے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کو ساری لائف کا پتہ ہے کہ آج کیسے ہیں، کل کیسے ہوں گے، اور موت تک یہ کیسے ہیں، تو سب چیز سامنے رکھ کے اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ وہ ہماری طرح نہیں کہ آج نعرہ سن لیا تو ہم خوش ہیں اور کل وہ بگڑ گیا تو ہم بھی بگڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کل کا پتہ نہیں ہے کہ آج کیا کہہ رہا ہے، کل کیا کہہ رہا ہے، پرسوں کیا کرے گا۔ تو ہم آج راضی ہیں، کل ناراض ہیں، پرسوں راضی ہیں، ترسوں ناراض ہیں، پتہ نہیں آگے کا۔ اور اللہ جب کہتا ہے میں اس سے راضی ہوں، ساری زندگی کا پتہ ہے کہ کیا کرے گا، اور وہ بھی قابل معافی چیزیں، یا معافی مانگ لے گا یا توبہ کر لے گا، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے من رضی اللہ لم یسخط علیہ ابدا، جس سے ایک دفعہ اللہ راضی ہو جائے، کہتے کہ میں اس سے راضی ہوں، کبھی اس پہ پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ بچ گئے، یہ محفوظ ہو گئے، یہ زمین پر سب سے بہترین لوگ ہیں جن سے خدا راضی ہو گیا۔ اور تمہارے لیے یہ ہے، قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے ان کو کیا دیا، سکینہ دیا، دل کی شبہات، شکوک دور کر دیے، اطمینان، چین آ گیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے ہیں فوجیں آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ تو جس کی اللہ مدد کرے وہ کب ناکام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان کی ساری فوجیں تو اللہ کے کنٹرول میں ہیں، تو پھر جس کی اللہ مدد کرے گا وہ کبھی ناکام بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آسمان کی فوجی نے فرشتے، اور فرشتے تو فوجی ایسی ہے ماشاءاللہ کہ ان سے تو کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں، کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو سراپا نیکی سراپا اطاعت ہیں۔ اور زمین کی فوج سے مراد صحابہ کرام، کہ اللہ نے ان کو بھی آزما لیا ہے کہ وہ کتنے مخلص لوگ ہیں، کتنے جانثار لوگ ہیں، اور کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا اور قربان ہونے والے لوگ ہیں۔ تو زمین میں صحابہ کی فوج، آسمانوں میں فرشتوں کی فوج، یہ اللہ کی فوج ہے۔ جب یہ دونوں فوجیں مل جاتی ہیں تو پھر ناکامی کی کیا بات ہے۔ اب دونوں فوجیں بدر میں ملیں تو دیکھیں دشمن کا صفایا کر دیا، دونوں فوجیں حنین میں آئیں، صفایا ہو گیا۔ تو جہاں فرشتے اور مومن اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہاں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس ایمان کی بدولت جو پہلے تھا اور اب اور بڑا سکینہ سے، اس کی بدولت اللہ داخل کرے گا مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو جنات، باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بات، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، پھر یہ مومن مرد عورتیں یہ معصوم تو نہیں ہیں، معصوم تو صرف نبی ہے، تو بھی ان کے چھوٹے موٹے تو گناہ بھی ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ ان کے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دے گا۔ جب جنت میں بھیجے گا تو پہلے صفائی ہو جائے گی، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو جو بڑے گناہ ہوں گے اللہ کی مرضی وہ بھی معاف کرنے پہ قادر ہے، یا توبہ کی توفیق دے دے گا یا یوں ہی معاف کر دے گا، اور چھوٹے گناہ تو عمل سے ہی خدا معاف کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ
اللہ ان آل ایمان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور صاف کر کے ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ بات یعنی جنت کا داخلہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ جنت میں پہنچ گئے وہ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو گئے، کیونکہ اب کبھی ناکام نہیں ہوں گے، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ تو معاملہ اہل ایمان کا ہے۔ اب دوسری پارٹی وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، جو اس سفر میں حضور کے ساتھ شریک نہیں رہے اور دلوں میں بدگمانیاں رکھتے رہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے مشرک مرد اور مشرک عورتیں، منافق مرد اور منافقہ عورتیں، مشرک مرد اور مشرکہ عورتیں جو ہیں ان کو اللہ عذاب دے گا، ان کی مغفرت کرے گا، ان کو عذاب دے گا، کیونکہ مشرک مرد عورتیں، منافق مرد عورتیں کیسے ہیں؟ الظانین باللہ ظن السوء، یہ سب اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، برا خیال رکھتے ہیں۔ تو منافق تو انہوں نے برا خیال کیا تھا، آگے آئے گا کہ یہ مسلمان بچ کے نہیں آئیں گے، یہ ان لوگوں کی طرف جا رہے ہیں جن سے یہ بھاگ کے آئے تھے، اب وہ تو ان کے تکہ بوٹی کر دیں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بدگمانی تھی منافقوں کی۔ اور مشرکین کی بدگمانی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے ان کو نہیں چھوڑنا، اگر ان کو چھوڑیں گے یہ ہمارے ملک پہ قابض ہو جائیں گے، اس لیے ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، اگر یہ آگے اتنی بڑی تعداد میں یہ تو چھا جائیں گے، لہٰذا ان کو آنے ہی نہیں دینا ہم نے۔ تو ان کی بھی بدگمانی تھی، حالانکہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، اس سفر میں صرف عبادت کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنا اقتدار کا ڈر، اور انہوں نے کہا یہ بچ کے ہی نہیں آئیں گے۔ تو یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا بدگمانی میں مبتلا تھیں، اللہ کے بارے میں بدگمانی۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرماتے ان ہی پر ان کے بری گمان جو ہیں، بدگمانیاں، ان کا دائرہ کا معنی یعنی ان کا یعنی وبال، یعنی ان کے برے گمان کا وبال جو ہے نا وہ انہی پہ پڑے گا، یہی نہیں رہیں گے، مسلمان تو رہیں گے انشاءاللہ، منافق ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے، مشرک ایک ایک کر ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بدگمانی ہے وہ اس کا خمیازہ انہی کو بھگتنا پڑے گا، مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم، اور اللہ غصہ ہے ان منافق اور مشرکین پر، وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، اپنی رحمت سے ان کو دور کیا ہوا ہے، وَعَدَّ لَهُمْ جہنم، ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے جہاں یہ پلٹ کر جائیں گے، پھر کر جائیں گے۔ تو بہرحال دنیا بھر کے منافقین اور مشرکین کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، دنیا بھر کے، جو اس زمانے میں تھے، جو اس کے بعد کے زمانوں میں تھے، جو آج کے زمانے میں، جو آئندہ قیامت تک ہوں گے، سب کے لیے اللہ نے فرمایا کہ مشرکین مرد ہوں عورتیں ہوں، منافق مرد ہوں عورتیں ہوں، تو ان کا ٹھکانہ یعنی یہی رہے گا، ان کی چال کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر اس بات کو دہراتے ہیں، کیوں انہیں کامیابی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی فوجیں تو اللہ کی ہیں، تو اللہ کی فوجوں کا کون مقابلہ کرے گا؟ زمین و آسمان کی فوجیں تو اللہ کی ہیں، تو اوپر آسمان پہ فرشتے ہیں، نیچے اہل ایمان ہیں، جب یہ دونوں فوجیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر کامیابی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔
اللہ کا منصوبہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور اللہ کا منصوبہ بڑی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ بات تو دوران سفر اہل ایمان کو بتائی اور ان کو تسلی دی، خود نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا اور اہل ایمان کے لیے بھی۔ اب آگے کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہداً، شاہد بنا کر، شاہد بنا کر۔ شاہد کا معنی ہے گواہ، ہم فہم ہے یعنی گواہ بنا کر۔ تو وہ گواہ کیسی گواہی ہوگی وہ دوسری صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، دوسرے پارے میں کہ ہم نے تم کو اے مسلمانوں امت معتدل بنایا ہے، یعنی کمی زیادتی کے درمیان، نہ اس میں کوئی کمی کرنے والی ہے بات، نہ کوئی ضرورت سے زیادہ، اعتدال۔ ویسے وسط کا معنی تو درمیانی، لیکن یہاں اس کا معنی ہے اعتدال، یعنی ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے جس میں نہ کسی قسم کی کمی والی بات ہے نہ کوئی زیادتی والی بات ہے، جتنی چیز چاہیے اتنی ہی چیز۔ یہ کیوں تمہیں امت معتدل بنایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور گواہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ گواہ عادل ہوگا تو اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ تو تم معتدل، کسی کی جانبداری یا غیر جانبداری نہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ تمہارا رسول تم پر گواہ ہو، تم علی الناس اور لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول اللہ تم پر گواہ ہو۔ تو یہاں بھی حضور کی گواہی کا ذکر ہے، امت کی گواہی کا بھی ذکر ہے۔ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی نبی، اس امت کا نبی، اور آپ کو ان لوگوں پر، یعنی آپ کی ان امت کے لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو اس طریقے سے اور بھی آیتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک معنی تو اس کا شہادت اور گواہی ہے کہ ہر امت کا نبی سب سے پہلا ان پر گواہ ہوگا، جو ان کی زندگی میں لوگ تھے ان کی شہادت دے گا کہ یہ مومن تھے، یہ کافر تھے، ٹھیک۔ اور بعد کے جو لوگ آئیں گے ان کی شہادتیں پھر بعد کے لوگوں سے لی جائیں گی، امتیوں سے لی جائیں گی۔ لیکن شاہد کا ایک معنی معلم بھی ہے، ٹیچر۔ شاہد کا معنی استاد۔ تو ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ لوگوں کے معلم ہیں، ان کو کتاب و حکمت سکھانے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ دوسری چیز وہ مبشرہ، اور آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، یعنی خوشخبری سنانے والا، جو اس پیغام کو سچا سمجھے، اس پہ عمل کرے، تو اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخبری سناتے ہیں کہ خدا ان سے خوش ہے، اور آخر میں اللہ ان کو اپنی رضا والی جگہ جنت نصیب فرمائے گا۔ تو ایماندار لوگوں کو جنت کی اور اللہ کی رضا کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور آپ ڈر سنانے والے بھی ہیں، یعنی جو اس پیغام کو نہیں تسلیم کرتا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا اور ناراضگی کے مقام جہنم میں ڈالے گا۔ تو سو آپ گواہ بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، یعنی یہ مومنوں کا فریضہ
ان کی ڈیوٹی ذکر کی جاتی ہے. وہ نبی کا مرتبہ اور مقام تھا، ان کی صفات تھیں. ایک پہلی صفات ارسلنا کا رسول، ارسلنا کا معنی رسول، ہم نے آپ کو رسول بنایا. دوسرا شاہد، تیسرا مبشر، چوتھا نذیر. 4 صفات. آگے مومنوں کی ڈیوٹیز، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ایک وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم ان کی مدد بھی کرو دین کے کام میں. صرف ایمان لا کر بیٹھ نہیں جاؤ، بلکہ دین کے کام میں جب بھی ان کو ضرورت پڑے تم ان کی مدد کرو، جانی مالی ہر طرح کی. وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم ان کی عزت اور احترام بھی کرو. عزت اور احترام، توقیر وقار سے نا. وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ ان کی عزت بھی کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہ جو میں نے پہلا معنی کیا، بعض مفسرین نے تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے. لیکن آگے تُسَبِّحُوهُ، یہ ضمیر ہو جو ہے یہ اللہ کی طرف ہے، یہ نبی کے لیے ہو نہیں سکتی کہ تم نبی کی تسبیح بیان کرو، یہ تو نہیں ہے نا. تسبیح تو صرف اللہ کی ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی دو تعزروا و توقروہ میں ہو کا مرجع نبی ہیں، اور تسبحوا میں ہو کا مرجع اللہ ہے، کہ تاکہ تم تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح و شام. لیکن پھر اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت میں ضمیریں جو ہے ان کا پھر انتشار ہو جائے گا، یعنی کوئی کس کی طرف جا رہی ہے، کوئی کس کی طرف جا رہی ہے. تو ایک ہی آیت میں جو ضمائر ہوتی ہیں اس کا مرجع ایک ہی ہونا چاہیے. اب اس میں تسبحوا تو نہیں ہو سکتی پیغمبر کے لیے، تو وہ کہتے ہیں تعزروا اور توقروا بھی اللہ کی طرف ہیں اور تسبحوا والی بھی اللہ کی طرف ہے. تو ساری ضمیریں، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو. تو ہو اللہ ہی کی طرف ہوگا. وَتُوَقِّرُوهُ اور اللہ کا احترام کرو، اللہ کی عزت کرو، عزت و احترام. اور تسبحوا اور اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو یہ سب ضمائر ادھری ہو جائیں گی. تو یہ بات الگ ہے کہ نصرت اور مدد اللہ کے نبی کی بھی ضروری ہے. اس لیے کہ یہاں تو چلو نہیں، کیونکہ پھر ضمائر مختلف ہو جاتی ہیں، تو یہ سب اللہ ہی کی طرف ہے. لیکن دوسری آیات میں پھر خاص طور پہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی ہے. وہ سورہ آراف میں ہے، آیت ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہی الفاظ ہیں اور وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. تو گویا اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، یہ دونوں چیزیں اللہ ہی کی مدد ہیں. پیغمبر کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے. اور اس طریقے سے عزت احترام آگے چل کے اس کے بعد دوسری صورت آئے گی، اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حقوق بیان ہیں، تو اس میں بھی عزت احترام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، اللہ کا بھی ہے. تو اگر یہ ضمائر سب اللہ کے لیے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب کہ دوسری آیات یا دوسری احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان چیزوں کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو تعزروا و توقروا یعنی تم اللہ کے دین کی مدد کرو. اس سے پھر اس پہلی سورہ میں گزر چکا تھا نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ٹھیک. اسی طرح توقروا اللہ کی عزت، اللہ کا احترام کرو. جیسے دوسری صورت میں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر و منزلت نہیں پہچانی جیسے خدا کی قدر و منزلت پہچاننی چاہیے تھی. تو اور تسبیح تو خود اللہ کے لیے. اچھا یہ بات ہو گئی. تو ان الذین یبایعونک،
اب یہ صحابہ کرام کی منقبت، ان کی تعریف جی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ دراصل اللہ پر، اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں دراصل یہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور وہ یوں سمجھیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یعنی ان کے ہاتھ بظاہر تو آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ بیعت اس طرح ہوتی ہے نا، ایسا ہاتھ میں ہاتھ، ایسا بیعت ہوتی ہے نا، تو یوں ان کا ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں، پھر ان کے ہاتھوں پر یہاں اللہ کا ہاتھ ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تو نظر آتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھیں کہ یہ بیعت آپ سے ہی نہیں ہو رہی، یہ اللہ سے ہو رہی ہے، اور اللہ کا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، وہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے جی۔ تو یہ کتنی بڑی منقبت ہے صحابہ کرام کی کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ مطابق ہے جی، اور یوں یعنی ان کی بیعت جیسے کہ ڈائریکٹلی اللہ سے ہو رہی ہے۔ اب یہاں دو ہاتھ نہیں بلکہ تین ہاتھ ہوئے، نبی کا ہاتھ، مومن کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو اور پھر فرمایا کہ اس کی اہمیت بھی اتنی بڑھ گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جب بیعت ہوئی تو بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ، معاہدہ، ایک طرح سے کہ ایسا کرنا ہے، ہاں جی میں ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایسا کروں گا جی۔ تو کتنی بات پکی ہے، اس لیے کہ بیعت کا لفظ جو ہے نا یہ بیعن سے لیا گیا ہے، بیع، اور بے کہتے ہیں عربی میں بیچنے کو۔ بے کس کو کہتے ہیں؟ بے شرع کا معنی بیچنا خریدنا، شرع کا معنی خریدنا، بے کا معنی بیچنا۔ تو لفظ بیعت بے سے ہے، جیسے میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ پر بک گیا ہوں، آپ پر بک گیا ہوں، اب میں خود مختار نہیں رہا، میرے اختیارات آپ کے پاس ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اور وضاحت سے ذکر فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جان بھی ان کی مال بھی جنت کے بدلے۔ تو وہاں بیعت کا ذکر نہیں ہے، وہاں صاف لفظوں میں خریدنے کا ذکر ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے، ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے۔ تو گویا ہم بکے ہوئے مال ہیں، بکے ہوئے ہیں، جان بھی ہماری بکی ہوئی ہے، مال بھی ہمارا بکا ہوا ہے، اور خریدا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ کس چیز کے بدلے میں خریدا ہے؟ جنت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ بات تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ آل ایمان کی جان مال اللہ نے خرید لی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دوسرے خریدار جو ہیں وہ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، گڑبڑ بھی کر سکتے ہیں پیمنٹ کرنے میں نا، خرید لیا ہے پیمنٹ نہیں کر رہے، آج ہے کل ہے۔ فمن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کے اپنا عہد پورا کرنے والا کون ہے؟ تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس لیے تم جھجکو مت، خوش ہو جاؤ اس بے پر جو تم نے خدا سے کی ہے۔ اس میں ڈرنے والی بات نہیں کہ پتہ نہیں ہے وہ پیمنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، خوش ہو جاؤ جو اللہ سے بڑھ کے یعنی پورا کرنے والا کون ہے۔
تو دیکھیے وہاں بیعت کا معنی وہاں اس کا باقاعدہ خرید و فروخت، تو بیعت بھی دراصل اسی لفظ سے لی گئی ہے۔ تو جب آدمی بیعت کرتا ہے گویا وہ اپنے اختیار کسی کو سونپ دیتا ہے کہ اب میں مختار نہیں رہا، آپ اختیار ہے، آپ جو کہیں گے وہی کروں گا۔ فمن نکث، اب جس نے توڑ دی یہ بیعت کر کے، ایگریمنٹ کر کے اس کو توڑ دیا، نہیں پورا کیا، فإنما ينكث على نفسه، وہ اپنے خلاف ہی توڑتا ہے، یعنی اس کے توڑنے کا وبال اسی پہ پڑے گا، اس کے توڑنے کا اعلیٰ نفسه اپنی جان پہ پڑے گا۔ لیکن ومن اوفا، جس نے پورا کیا اس معاہدے کو، پورا کیا، بما عاہد علیہ اللہ، جس سے وہ اللہ سے اس نے عہد کیا، اس کو پورا کیا، توڑا نہیں، فسیؤتی اجرا عظیما، اللہ اس کو بہت بڑا ثواب دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے۔ جس نے پورا کیا، جس نے توڑا، نقصان اس کا ہے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ تو اس لیے فرمایا تم نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو، دراصل یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہے، تو اس کا پورا کرنے کا ثواب بھی اتنا ہوگا، توڑنے کا وبال بھی پھر اتنا ہی ہوگا۔ تو یہ کسی عام آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا نہیں، یہ دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا۔ سمجھے بات؟ ٹائم تو ہو گیا میرا خیال ہے، کہہ رہتا ہے کچھ؟ اچھا، تو خیر اس میں ہاں ادھر میں جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ٹائم ہے تو جاؤں، نہیں ٹائم ہو تو پھر آئندہ جاؤں۔ بیعت کی اصل میں کئی قسمیں ہیں، یہی بتانا چاہتا تھا جی۔ پہلی قسم ہے بیعت علی الاسلام، بیعت علی الاسلام، جب آدمی کوئی کسی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہے تو یہ بھی بیعت ہوتی ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں آپ مسلمان ہو جائیں، وہ کہتا ٹھیک ہے، یہ بھی بیعت ہے۔ تو بیعت کس کو؟ بیعت علی الاسلام۔ جب بھی نیا آدمی مسلمان ہوتا ہے تو کسی کے سامنے جب وہ آ کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو یہ بیعت علی الاسلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ کئی قسم کی بیعتیں ہوتی ہیں، اور بیعت علی الجہاد بھی ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی صحابہ اکرام سے، تو کس بات پہ تھی؟ کہ ہم ان سے اب جہاد کریں گے، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے، تو یہ بیعت علی الجہاد ہے۔ یا اس طریقے سے اور جنگوں میں جب جاتے تھے تو وہ بیعت علی الجہاد ہوتی تھی۔ اور بیعت علی الخلافت بھی ہوتی ہے، جب کسی کو خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے قائم مقام، اس کے لیے بھی بیعت کی جاتی ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، یہ بھی بیعت ہوتی ہے، خلافت کی بیعت ہوتی ہے۔ اور آج کل جو ووٹنگ ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح کی بیعت ہے کہ ہم آپ کو اس کے لیے اہل سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم اس کی مدد کریں گے آپ کو تو اس طریقے سے بیعت الخلافت، بیعت الجہاد، بیعت الاسلام جی۔ اور خاص موقعوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے کسی خاص چیز کے بارے میں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یہ کام کرو گے۔ اس طرح بیعت علی الاطاعت بھی ہوتی تھی کہ اس کام میں یا اس کام میں، ایک میں دو تین چار، ان کاموں میں میری بات مانو گے، یہ کام تم کرو گے جی۔ تو کبھی ایسا بھی کچھ حضرات صحابہ سے کرتے تھے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، مسلمانوں کی خیرخواہی کرو گے۔ تو خاص باتوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیعت لیا کرتے تھے۔ اب خلافت کی بیعت تو آج کل نہیں رہی، خلیفہ ہی نہیں رہا۔ بیعت الجہاد کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ وہ سلسلہ بھی آج کل نہیں ہے جی۔ بیعت الاسلام البتہ ہوتی ہے، جو نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں جس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں تو بیعت الاسلام ہوتی ہے۔ البتہ یہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ بیعت علی الطاعات،
جس کو بیعت اصلاح بھی کہتے ہیں، بیعت اصلاح، کہ اپنی اصلاح کے لیے کسی اچھے آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا کہ آپ جو میری تربیت کریں گے میں آپ کی تربیت کو قبول کروں گا، یہ وہ ہوتی ہے، بشرطے کہ ہو، اس لیے کہ ہے کم ہے۔ اب وہ سلسلہ کچھ اور روپ دھار گیا ہے، لیکن جو بزرگان دین میں بیعت ہوتی ہے وہ بیعت اصلاحی کہلاتی ہے۔ وہ آدمی سے توبہ کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبادات کی پابندی کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچو، اچھے اخلاق اختیار کرو، وہ پھر تربیت کرتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ۔ لیکن یہ سلسلہ اب بہت کم رہ گیا ہے، اب تو گدھا نشینی والی بات ہے، گدھا نشینی کہتا تو گدھی نشینی ہے۔ گدھی نشینی کا مطلب یہ ہے کہ بڑے میاں بزرگ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اب لازماً اس کا جانشین اس کا بیٹا ہی ہوگا، چاہے وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، اور چاہے وہ بیعت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، چاہے اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ اس کا نائب ہے۔ جو سیاست میں بھی چل رہا ہے اور اس میں بھی یہ چل رہا ہے۔ تو جو آدمی خود سویا ہوا ہو وہ سوئے ہوئے کو کیا جگائے گا، جو خود گناہوں میں ملوث ہو وہ کسی کی تربیت کیا کرے گا۔ تو یہ اب صرف یہ ایک رسم رہ گئی ہے، اور یہ کہ صرف وہ اپنا وہ بٹورنے کے لیے سیدھی سیدھی بات ہے۔ اکثر الا ماشاء اللہ اس دور میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں جو واقعی تربیت کرتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کو تو تلاش کیا جائے گا اور مشکل سے آپ کو ملیں گے۔ عام طور پہ جو سلسلہ جا رہا ہے وہ وہی ہے، یعنی وہ خود ان سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں جو ان کے پاس تربیت کے لیے ہے۔ تو خفتہ را خفتہ کہ کنت بیدار کہتے ہیں نا، خفتہ را خفتہ سویا ہوا کو کیا جگائے گا۔ جو خود بیمار ہے وہ کیا علاج کرے گا۔ تو گناہ کبیرہ کا خود مرتکب ہوگا تو اگر کوئی خدا کا نیک بندہ جس کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے، گناہ کبیرہ سے وہ بچتا ہے، صغیرہ کبھی کبھار ہو جاتے ہیں لیکن ان سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ پہ اگر بیعت ہو جائے کوئی اور وہ بھی آگے آپ کی اصلاح کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر بیعت کا کوئی مقصد ہی نہیں، بیعت کا پھر کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی اس کے پاس علم بھی نہیں اور عملی طور پہ خود گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یا چلو کبیرہ سے بچتا ہے لیکن صغیرہ بے دھڑک کیا جا رہا ہے، تو پھر اس سے کیا اصلاح کی توقع ہوگی۔ تو یہ سلسلہ ہے، پہلے بہت اچھا تھا، اب آہستہ آہستہ خرابی کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو صبر کرنا چاہیے بس۔